السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کے اندر پیشوا ہوتے ہیں، ہر مذہب کے رہبر رہنما علماء ہوتے ہیں جو اپنے لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق تعلیمات کرتے رہتے ہیں۔ اور اسلام دنیا کے جو بڑے مذاہب ہیں ان میں ایک مذہب اسلام بھی ہے، لیکن جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، یہ سارے کے سارے اپنے پیشوا کو، اپنے رہنماؤں کو، اپنے علماء کو عزت اتنی دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جن کو عیسائی کے اندر فادر اور مدر کہا جاتا ہے، پادری کہا جاتا ہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی پادری، کوئی فادر وہ دنیا کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگاتا ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ عیسائیت کے اندر وہ اتنی عزت دیتے ہیں اپنے پادریوں کو کہ ان سے دنیا کے کام نہیں کرواتے وہ، کہ یہ ہمارے مذہب کے رہبر ہیں، یہ ہمارے روحانی پیشوا ہیں، یہ ہمارے مذہب کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، انہوں نے زندگیاں وقف کر رکھی ہیں اپنے اس کام کے لیے، حالانکہ ساری برائیاں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں وہ، اپنے مذہب کے خلاف بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کبھی عیسائیوں نے اپنے پادریوں کے اوپر کوئی الزامات لگائے ہوں، ان کی کمیوں کے باوجود انہوں نے کبھی ان کے اوپر کو پرچے کٹوائے ہوں، ان کو عدالتوں کے اندر گھسیٹا ہو، ان کی غلطیوں کو اخباروں کے اندر اچھالا ہو، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اور اسی طرح یہودیت، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یہودیوں نے اپنے علماء کی عزتوں کو اچھالا ہو، حالانکہ ساری برائیاں ان کے اندر موجود ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود یہودی اپنے علماء کے اوپر پردے ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ معاملہ ہمارے مذہب کا ہے، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، حالانکہ ہماری نظر کے اندر وہ سارے کے سارے اس وقت اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے رہنما، ان کے رہبر، ان کے علماء اس حد تک غیر ذمہ داری کے انہوں نے مظاہرے کیے ہیں کہ دنیا سے ان کے ادیان ختم ہو گئے، ان کے مذاہب کی آسمانی تعلیمات ختم ہو گئی۔ وحد اسلام ایک ایسا دین ہے، وحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ایز اے دین، جو ایز اے مذہب ابھی بھی دنیا کے اندر ویسے ہی موجود ہے جیسے اس کو نازل کیا گیا تھا، جیسے ہمارے پیغمبر علیہ السلام اس کو لے کر آئے، جیسے آپ نے اس کو امت کے حوالے کیا، آج دین اسی طرح محفوظ ہے، کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور زندگیوں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری کم ذہنی، ہماری کم ظرفی، کیا کیا اس کے اوپر بولے جائیں، کیا کیا اس کے اوپر آنسو بہائے جائیں۔ ہمارے علماء اتنی قربانیاں دیتے ہیں، اتنا پستے ہیں دین کے لیے، کم تنہاؤں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی تنہاؤں کے اوپر اپنی زندگیاں بسر کر دیتے ہیں۔ اتنی تھوڑی تنہا ہوتی ہے ہمارے علماء کی کہ بیچارہ اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتا، اس تنہا کے اندر بیمار ہو جائے تو اپنی دوائی کے لیے اس کے پاس اضافی پیسے نہیں ہوتے، گھر کا کوئی اضافی خرچہ وہ نہیں برداشت کر سکتا، وہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کے باوجود دین کی محبت، اسلام کی محبت، قرآن کی محبت، آخرت کو مقدم سمجھنا، نسل کی تربیت کو مقدم رکھنا، اب اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی وہ قربانیاں کرتے ہیں، لیکن صلہ ہماری قوم انہیں کیا دیتی ہے، ہمارے لوگ انہیں صلہ کیا دیتے ہیں؟ یہ بیماری صرف زیادہ تر ہمارے پاکستان کے اندر یہ بیماری ہے، علماء کی توہین، علماء کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اچھالنا، اس طرح اس کو نشر کرنا کہ پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے، تلاش کر کر کے علماء کی کمیوں کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے،
نہ اخبار چھوڑتا ہے، نہ میڈیا چھوڑتا ہے، نہ لوگ چھوڑتے ہیں۔ میں یہ تھوڑی سی جو تمہید میں نے باندھی ہے، اس کے پیچھے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں ایک یوٹیوبر نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے اوپر انتہائی برے انداز کے اندر جھوٹے غلط الزامات ان کی ذات کے اوپر، ان کے گھرانے کے اوپر اس آدمی نے لگائے۔ مولانا کچھ چھوٹی شخصیت نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا، اپنی زندگی مولانا نے لگا دی دین کے لیے، اور 1 روپے کا کسی سے مفاد نہیں اٹھایا۔ کتنے نوجوان مولانا کی محنت سے آج بھی مولانا جہاں چلے جائیں، اللہ رب العزت نے کیسی ان کو عزت دی ہے کہ آج بھی لوگ بلا اشتہار، بغیر پبلسٹی کے لوگ، لاکھوں لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں جہاں مولانا پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے، یہ اللہ نے انسانیت کے دلوں کے اندر ان کے لیے محبت کو پیدا کیا ہے، لیکن ہم کیا صلہ ان کو دے رہے ہیں؟ ان کے گریبان تک لوگ پہنچ گئے، یہاں تک ان کی عزت کو اچھالنے تک لوگ پہنچ گئے۔ یہ قصور ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے بد تہذیبی کے ذریعے سے علماء کی زندگیوں کو اچھالا، علماء کی پگڑیوں کو اچھالا، اور آج اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو زبان لگ گئی علماء کے خلاف۔ جس بندے سے اللہ نے اتنا کام لیا ہو کہ ساری دنیا کے لوگ جس کو مانتے ہوں، ہر مذاہب کے لوگ جس کو پسند کرتے ہوں، ہر مسلک اور فرقے والا جس کی تعظیم اور عزت کرتا ہو، ہم پاکستانی مسلمان اسی کی پگڑی کو اچھالنے کے اوپر تولے ہوئے ہیں۔ انتہائی گنونی حرکت کی اس آدمی نے، انتہائی گھٹیا کام کیا اس آدمی نے، اور جن کو نبی نے کہا ہو کہ یہ میرے نائب ہیں، جیسے میں ہوں ویسے یہ علماء ہیں، جن کو نبی نے کہا ہو کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی ایسے جیسے اس نے میری زیارت کر لی، جن کو نبی نے کہا ہو کہ جس نے کسی عالم سے معانقہ کیا ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے معانقہ کیا۔ اتنے فضائل والے علماء، اتنی قدور شخصیات نبیوں کے بعد علمی طور پر جن کا درجہ اور مقام ہو، ہم اس طرح ان کی توہین کریں، ہم اس طرح ان کے گھر، ان کے اولاد کو، ان کی بچیوں کو، ان کے دامادوں کو، ان کے بچوں کو، اس طرح ہم ان کی عزتوں کو اچھال لیں؟ یہ تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا جس طرح اس شخص نے کیا ہے۔ کافر بھی اپنے علماء کی عزت کرتا ہے، اپنے علماء کی عزت کرتا ہے، 100 برائیوں کے باوجود، ساری کمیوں خامیوں کے باوجود، زانی اور شرابی بھی ہونے کے باوجود، وہ کبھی اپنے علماء، اپنے پیشوا، اپنے جو رہبر اور رہنما ہوتے ہیں، کبھی ان کی پگڑیاں نہیں اچھالتے۔ آپ دیکھتے نہیں کس طرح کتنے پروٹوکول سے جب یہ پوپ جان پال مرا، کتنے پروٹوکول سے وہ اس کو دفن کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہمارے مذہب کا پیشوا ہے، ہمارے مذہب کا بڑا ہے، یہ کتنی اس کو عزت دیتے ہیں، زندگی کے اندر بھی اس کو عزت دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کتنی اس کو عزت دیتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زندہ ہی کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں، اتنی اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں، اتنے بے جا الزامات ان کے اوپر لگاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کمی ہمیں مل جائے کسی عالم کی، ہم اس قدر اس کو اچھالتے ہیں کہ جب تک پوری دنیا کے اندر وہ نشر نہ ہو جائے ہم اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ کیسے بے حس لوگ ہیں ہم، کیسے سنگ دل لوگ ہیں ہم، جن علماء نے زندگیاں کھپا دی ہماری نسل کو بچاتے بچاتے، ان کے ایمان کی حفاظت کرتے کرتے، ہم یہ ان کو صلہ دیتے ہیں صرف خواہشات کے لیے،
صرف گناہوں کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے، صرف من پسند زندگیاں گزارنے کی وجہ سے ہم یہ ان کو صلے دیتے ہیں۔ افسوس ہے اس قوم کے اوپر، اس پاکستانی قوم کے اوپر انتہائی افسوس ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ عذاب آتے ہیں، ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ، اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ عذاب پاکستان کے اوپر آتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری فطرت بڑی گندی ہے، دین کے اعتبار سے بھی ہم مخلص نہیں ہیں، دین کے ساتھ علماء کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ابوظہبی کے اندر عرب جتنے ممالک ہیں، آپ جا کے دیکھیں کس طرح اپنے علماء کو عزت دیتے ہیں، کس طرح اپنے علماء کو وہ محبت اور عظمت دیتے ہیں۔ ایک خامی جو ان کی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ بے حیائی وہاں پر عام ہے، مسلمان ملک ہونے کے باوجود وہاں شراب خانے عام ہیں، وہاں ڈانس کلب عام ہیں۔ یہ چند ان کے اندر برائیاں ہیں، ان کے اندر 99 خوبیاں بھی ہیں، اور ان میں جو واضح جو خوبیاں ہیں، علماء کی وہ قدر کرتے ہیں، اپنے علماء کی وہ عزت کرتے ہیں، اپنے علماء کو آنکھوں کے اوپر اٹھاتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اتنی کمیاں اور برائیاں ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے اوپر عذاب کو ٹالا ہوا ہے، عذابوں کو اللہ نے روکا ہوا ان کے اوپر۔ تو علماء کی قدر کریں، علماء کی عزت کریں، علماء کو غنیمت جانیں۔ قیامت کی علامات میں ہے یہ کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس سے مراد محدثین، مفسرین، فقہاء یہ لیتے ہیں کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ علماء کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے تو دنیا سے خیریں ختم ہو جائیں گی، شر باقی رہ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے عذاب برسیں گے، پھر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ برسے گا ہمارے اوپر۔ اس طرح عذاب ہمارے اوپر ٹوٹ ٹوٹ کر پڑیں گے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، اور کس طرح پے در پہ اس کے پھر جو دانے ہیں وہ گرتے ہیں، اس طرح ہمارے اوپر عذاب مسلط کیے جائیں گے۔ تو اپنے علماء کی قدر کیجئے، اپنے علماء کو عزت دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم عالم بنو، اگر نہیں تو پھر طالب علم بنو، اگر نہیں تو پھر ان کی بات سننے والا بنو، اگر نہیں تو پھر ان سے محبت کرنے والا بنو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اب پوچھا گیا پانچواں کون؟ فرمایا ان سے بغض رکھنے والا، ان سے ویر رکھنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔